آج کے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے جہیز۔ آج کے زمانے میں نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ غریب گھرانوں میں جو لڑکیاں بیٹھی ہیں ان کا اٹھنا مشکل ہے۔ اس میں یہی بات تھی کہ فاظفر بذات الدین، کہ آپ کوئی بھی ہو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، دین والا جو ہے وہ اسی کو آپ قبول کیجئے، باقی سب کو چھوڑ دیجئے۔ پھر یہ جہیز، یہ جوڑا، یہ کفو کے احکامات کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج ہم نے زنا کو آسان بنا دیا اور نکاح کو پے در پے مشکلوں میں ڈال دیا۔ بدائی کا کھانا سوچیں، جہیز سوچیں کہ اسلام میں کہاں سے شروع ہوا اور آج کا اسلام کہاں تک آیا ہے۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے جو اخلاقی اور دینی لحاظ سے تمہیں پسند آ جائے تو تم شادی کر دو۔ اور جو شخص لوگوں سے مال میں اضافے کے لیے سوال کرتا ہے تو اس کا یہ سوال کرنا بروز قیامت اس کے چہرے پر کھروچے اور خراش کی صورت میں ہوگا۔ یہاں پر مرد اپنے ہی ہاتھوں سے بھیک مانگ کر عورتوں کے زندگی اور عورتوں کے فیملی کا خون پی جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے پیسے سے جہیز منگوایا۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ایک سسٹم بنا لیتے ہیں، اولئک فی الاذلین، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر کے رکھ دے۔ سیریس طریقے سے غور کریں، یہ بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ علی جناب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، محترم جناب جعفر پاشا صاحب، محترم جناب مولانا محمد بانعیم صاحب، انتہائی محترم خواتین و حضرات، عزیزان محترم، آج کا یہ پروگرام بامقصد ہے کہ ہم ایک خاص موضوع پر صرف لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرنا نہیں چاہتے، لوگوں کو صرف جہیز حرام ہونے کے دلائل یا وداعی کے دن کے کھانا ناجائز ہونے کے دلائل پر لوگوں کو معلومات فراہم کر کے خدا حافظ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ایک لائن آف ایکشن، ایک منصوبہ، ایک لاہے عمل پر کام کرنا چاہتے ہیں، جو کہ بہت مشکل ہے۔ اور بے شمار پروگرام ہندوستان اور پاکستان میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہوتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہی سوال آتا ہوگا کہ اتنے پروگرام ہوتے ہیں، اتنے علماء کرام اور اتنے ہمارے قائدین گھنٹوں کے خطابات کرتے ہیں، شعلہ بیان تقریریں ہوتی ہیں، اس کے باوجود معاملہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اس کی سب سے اہم وجہ صرف یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے پروگرام کرنے والوں کے اپنے ذہن میں خود کوئی پلان نہیں ہوتا، بغیر پلان کے ہم صرف لوگوں کو دینی معلومات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بعض بھائیوں کو شاید اس بات پہ آبجیکشن تو نہیں، لیکن ان کی یہی خواہش ہو کہ علماء کرام کو سنیں اور چلے جائیں، لیکن میں آپ سے معذرت کروں گا کہ میری حیثیت ایک ایسے وکیل کی ہے جس کو مقدمہ پیش کرنا ہے، اور جج حضرات آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ وکیل زیادہ وقت لیتا ہے اور جج صرف چند جملوں پہ بات ختم کرتے ہیں، البتہ ان کے جو ججمنٹ ہوتے ہیں وہ کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہوتے ہیں جو آپ حضرات تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آج کے اس پروگرام اور ہر پروگرام جو ہوگا اس میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ پہلے ہم مقصد طے کریں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، اس کے بعد ہم علماء سے سنیں تو وہ کام، وہ جلسہ بامقصد ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے عزیزان محترم کہ ابھی 2-3 ہفتے پہلے ہی جہیز کیوں ناجائز ہے اور وداعی کے دن کا کھانا کیوں شرعاً شریعت کی منشا کے خلاف ہے، یہ بہت آپ تفصیل سے سن چکے ہیں۔ ابھی پھر اس کے بعد آپ کو جب دعوت ملی تو اکثر لوگوں نے یہی کہا کہ یار وہی پاڑے نہ پاٹا، پھر وہی بات۔ میں آپ کی چھوٹی سی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم۔ سوشل ریفارم کے تحت ایسا نہیں ہے کہ صرف جہیز یا وداعی کے دن کا کھانا صرف یہی ایک مقصد ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح اگر ذہن نشین فرما لیں تو آئندہ ہمارے سارے پروگراموں میں تعاون کرنے کی آپ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود جستجو پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ صرف ہمارے آج کے اخلاقی مسائل ان پر غور کریں تو جو سوشل ریفارم یا سوشل ریولوشن آنے کی شدید ضرورت ہے، جس کے بغیر آج ہماری قوم ساچر کمیٹی کے الفاظ کے مطابق دلت سے بھی بدتر ہے، اگر آپ ان مسائل پر غور کریں گے
تو ایسے موضوعات بہت ہیں. شادیوں پر جو فضول خرچی ہے، یہ شادیوں پر خرچ کرنے والے وہ NRIs ہوں یا امیر خوشحال لوگ ہوں جو واقعی خوشی سے خرچ کر رہے ہیں، ان کا پرسنٹیج 5% سے زیادہ آپ کی سوسائٹی میں نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے، ان 5% پیٹ بھروں کی وجہ سے، میں معذرت خواہ ہوں یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے، لیکن جو استطاعت رکھتے ہیں اور جو علماء کرام سے فتویٰ بھی حاصل کر لیتے ہیں خوشی سے خرچ کرنے کے نام پر، خوشی سے دینے کے نام پر، ان کی وجہ سے پوری سوسائٹی میں آج تباہی پھیلی ہوئی ہے. جو لوگ علماء سے جہیز کے روا ہونے کی یا وداعی کے دن کے کھانے کی شرعاً اجازت لے لیتے ہیں، اور علماء جو بھی وجوہات ہوں اجازت دے دیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسے کئی دوسری چیزیں ہیں جہاں فضول خرچیاں لاکھوں کی ہو رہی ہیں، وہاں علماء کی رائے نہیں لیتے. علماء کی رائے وہاں لیتے ہیں جہاں سب سے زیادہ فتنہ پھیل رہا ہے. سانچک کی کبھی علماء سے اجازت نہیں لی، منجوں کی کبھی اجازت نہیں لی، بینڈ باجے کی کبھی اجازت نہیں لی، آتش بازی کی کبھی اجازت نہیں لی. تو خیر، موضوعات اتنے ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا تو فضول خرچی ہے. مسلمان لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد ہندوؤں سے شادی کر رہی ہے، غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہے. یہ ایک پرابلم ہے. میری بہنیں تشریف فرما ہے، مجھے شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے. اگر کوئی ریسرچ اسٹوڈنٹ جا کر ریسرچ کرے تو پتہ چلے گا کہ مسلمان لڑکیوں میں پروسٹیٹیوشن کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، بے حیائی کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے. مسلمان لڑکیوں کی غیر مسلم دکانوں، کارخانوں، شو رومز میں کام کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ ان کی تہذیب میں ابزرو ہو جانے کے واقعات کتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں. یہ ایک موضوع ہے. طلاق ایک موضوع ہے. آپ کی سوسائٹی میں، سعودی سوسائٹی میں طلاق 50% ہے، اور ہندوستان پاکستان کی سوسائٹی میں 15 تا 20% ہے. اس وقت اسٹیٹسٹکس پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ بھی میں کر سکتا ہوں. پاکستان میں نوائے وقت کی میرے پاس ایک کٹنگ رکھی ہوئی ہے جس میں 1 کروڑ لڑکیاں شادی کی منتظر ہیں، اوور ایج ہو رہی ہے. ہندوستان میں طلاق کی ریشو 15% ہے، لیکن اگر کوئی میرج کاؤنسلر یہاں تشریف فرمائیں تو وہ گواہی دیں گے کہ کشیدہ تعلقات جو میاں بیوی کے درمیان ہیں اس کا ریشو 50% سے زیادہ ہے. آپ کسی دن زحمت کر کے ذرا انڈین ایمبیسی جائیے، ہندو آفیسرز فیملی افیئرس کے، وہاں پر کمیونٹی افیئرس کے جو آفیسر ہیں وہ بتائیں گے آپ کو ہندوستان کے 2.4 ملین انڈینس اس وقت سعودی عرب میں ہیں، اکارڈنگ ٹو دی اسٹیٹسٹکس گیون بائی دی ایمبیسیڈر تلمیز احمد ان اے ریسنٹ پروگرام، جس میں حیدرآبادیوں کی تعداد یا اردو بولنے والوں کی تعداد تقریباً 4 لاکھ ہے. اور ایمبیسی میں میاں بیوی کے جھگڑوں کے سب سے زیادہ کیسز صرف اردو اسپیکنگ کے آتے ہیں، اور میجارٹی ان میں حیدرآباد کی. اور مجھے دلی تکلیف ہوئی اس وقت جب ایک کیس، اکثر چونکہ وہ لوگ کال کرتے ہیں مدد کے لیے اور ہم کو جانا پڑتا ہے، ایک کیس میں ہندو آفیسر مسلمان کو یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا دھرم تو دیا سکھاتا نا جی، تم کو دیا نہیں ہے کیا؟ یہ بھی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. اسٹرین ریلیشنز، ہماری سوسائٹی میں کاؤنسلنگ کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں. آج بیٹیوں کو یہ تربیت نہیں ہے کیسے اچھی بہو بننا ہے، آج بیٹوں کو یہ تربیت نہیں ہے کہ کیسے اچھا داماد بنا جائے. گھر گھر میں رشتوں کے درمیان وہ نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہیں کہ بھائی بھائی سے جدا ہے. ہم کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. بات نکلی ہے تو عزیزان محترم، میں مسئلے کی جو انٹینسٹی ہے وہ بتاؤں. آپ اگر جا رہے ہیں اپنے سٹی حیدرآباد ہو یا کراچی یا لکھنؤ یا بامبے، آپ جائیے، وہاں پر قاضیوں کے پاس طلاق اور خلا کے کیسز کتنے ہیں کبھی دیکھیے. ہجوم ہے عورتوں کا، اور اس ہجوم کی وجہ سے کتنی عورتیں باغی ہو رہی ہیں یہ غور کیجئے. کتنے وکیلوں کے آفس ایسے ہیں جہاں پر عورتیں اپنا مال ہی نہیں اپنا جسم تک قربان کرنے تیار ہیں وکیل کے سامنے
کہ چاہے جو لے لو قیمت ہم سے، لیکن اس کمینے شخص کو جیل میں، اس کے اور اس کے اہل خاندان کو جیل بھیجواؤ، اس جذبے کے ساتھ۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو فیملی کورٹ پہ جائیے، آپ کے پاس اگر وقت ہو تو کسی اینٹی ڈاوری کیس کے تھانے پر جائیے، آپ کو پتا چلے گا سب سے زیادہ کیس مسلمانوں کے۔ کاؤنسلنگ کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں میاں بیوی کے جھگڑوں کی FIR اس وقت تک روکی جا سکتی ہے جب دونوں پارٹیز کسی تھرڈ کاؤنسلر کے پاس رجوع ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہندوز کے پاس BJP اور RSS نے ہر محلے میں 4-4 5-5 باڈیز ایسی بنا دی ہیں کہ جیسے ہی کوئی کیس آتا ہے امیڈیٹ پولیس انسپکٹر ان کو فون کرتا ہے، ان کے لوگ آتے ہیں اور تھانے کے باہر مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کاؤنسلنگ نام کی چیز نہیں ہے، ہم کو اس پر کام کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کاؤنسلنگ یہی ہوتی ہے کہ کسی مولوی کے پاس چلے گئے، اس نے بیوی کو، عورت کو کہاں پر مارنا ہے، کہاں پر نہیں مارنا ہے، طلاق کیسی دینی ہے، طلاق کیسی نہیں دینی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا آپ کی کاؤنسلنگ۔ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے ایک سب سے بڑے کاؤنسلر تھے۔ لوگ، بیویاں اپنے شوہروں کی شکایت لے کر آتے، شوہر اپنے بیویوں کی شکایت لے کر آتے، باپ اپنے بیٹوں کی شکایت لے کر آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کاؤنسلنگ کرتے۔ میں خصوصی توجہ چاہوں گا علی جناب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے اور مولانا جعفر پاشا صاحب سے کہ آج کے مدرسے میں کاؤنسلنگ کو ایک سبجیکٹ کے طور پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ مسائل ہے، اور ان تمام مسائل سے بڑے مسئلے، جیسے ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں کہ آج آپ کے تمام جھگڑے وراثت کے ہوں یا جہیز کے ہوں، میاں بیوی کے ہوں، یہ تمام کے تمام کیسز ریڈی صاحب اور راؤ صاحب کی عدالت میں طے ہو رہے ہیں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اور صرف یہی کیسز نہیں، شاید میں نے واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا اس سے پہلے بھی، یہ صرف حیدرآباد کا نہیں ہے، آپ کسی بھی ہندوستان کے، پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ جائیے، یہ مسئلہ ہے کہ ایک مسجد کے امام صاحب سے اختلاف ہوا فاتحہ کے مسئلے پر، لڑائی ہوئی، زخمی ہوئے لوگ، وہ کیس پولیس اسٹیشن پہنچا، پولیس اسٹیشن میں ریڈی صاحب انسپکٹر ہیں اور دونوں فریق ان کو فاتحہ کے جائز ہونے یا ناجائز ہونے کے دلائل پیش کر رہے ہیں اور ریڈی صاحب فیصلہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے آج مسلم پرسنل لا بورڈ جتنی جو کوششیں کر رہا ہے امارت شریعہ کے تحت آپ کی عدالتیں ہوں، آپ کے کیسز آپ کے علماء حل کریں، آپ کے مفتی حل کریں، یہ ہمارے ٹارگٹ ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بات میں نے اس لیے اتنی طویل کی، لوگ سمجھتے ہیں ہم صرف جہیز اور ودائی کے دن کے کھانے کا پاڑی نہ پاٹا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں۔ لیکن اگر ایک پیشنٹ ایسا ہو جس کو کینسر بھی ہے، جس کو BP بھی ہے، جس کو شوگر بھی ہے، جس کی ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، ایسے پیشنٹ کا ایک ہی آپریشن میں سارا علاج ممکن نہیں ہے۔